إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کی نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس نے ہمیں وہ دین دیا جو تمام ادیان سے اعلیٰ، کامل اور مکمل دین ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، جس کے بارے میں بھی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ رمضان المبارک اب بالکل قریب آ گیا ہے، چند دن باقی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مبارک و مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ دن دکھانا، رمضان المبارک کو ہمارے قریب لانا، بلکہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور اس کے روزے رکھ کر عبادتیں سر انجام دے کر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رمضان کے قریب آ جانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس غبارے سے ہوا نکل جائے۔ یہ پانی کی تہ پر تیرتے ہوئے ایک بلبلے کی طرح ہے انسان کی زندگی، نہیں جانتا کہ وہ بلبلہ کب ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جائے۔ ہمارا بھی یہی عالم ہے، انسان کا یہی عالم ہے، تندرست و توانا صحت مند انسان گھر سے نکلا واپس نہیں آ پایا۔ اور آج کی موجودہ زندگی میں، موجودہ دور میں انسان کی اموات جو ہیں وہ بہت تیز ہو گئیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ جب سے گاڑیوں کا سلسلہ، تیز رفتار چیزیں آئی ہیں، موت کو بھی انہوں نے بہت تیز کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کے روزے اور عبادتیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس شاعر نے کہا ہے نا، نہ خوش ہو اپنی منزل پر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی منزل نظر آ رہی ہے، ساحل کی بتیاں سمجھ لیں کہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ تو رمضان کی لائٹیں اب الحمدللہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ رمضان انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اور اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس نے یہاں تک پہنچایا اور آگے بھی پہنچائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں۔ Recording in progress. دنیا سے ہی اللہ رب العزت نے
یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کا دنیا سے ہی ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر بھی ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور آج سے عزم و ارادہ کر لینا چاہیے دل کی مکمل خوشی کے ساتھ کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ اب رمضان المبارک کی آمد اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے انسان کے دل میں یہ خوشی اور یہ سرور کہ ہم اس مبارک مہینے کی عبادت کریں گے، یہ ہے دراصل رمضان کا استقبال۔ مسلمان اور خاص طور پر آج کا مسلمان رمضان کا استقبال کچھ اس طرح کر رہا ہے کہ فلاں چیز جمع کر لو، فروٹ جمع کر لو، رمضان میں مہنگا ہو جائے گا، یہ بھی جمع کر لو، وہ بھی جمع کر لو۔ اور کچھ وہ مسلمان ہیں جو بیچارے دل ہی دل میں گھبرا رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ دل کی خوشی نہیں ہے، رکھے گا وہ ضرور، لیکن دل کی خوشی نہیں۔ ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور سلف صالحین امت میں سے تو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 6 مہینے رمضان کی آمد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ 6 مہینے یہ دعائیں مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ گویا کہ ربیع الاول جو تیسرا مہینہ ہے، اس سال عربی کا تیسرا مہینہ ربیع الاول اور 9واں مہینہ ہے رمضان، وہ ربیع الاول سے یہ شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد 6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے اسے قبول بھی فرما۔ وہ متکبر نہیں ہو جاتے تھے کہ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے، اور ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ نہیں، ہر وقت دل میں ایک دھڑکا لگا رہتا کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو وہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی جو عبادتیں کرنے کی تو نے توفیق دی ہے، ان عبادتوں کو قبول بھی فرما۔ تو رمضان کے آنے کی خوشی، رمضان کے آنے پر انسان کے دل میں سرور سکون ہو کہ رمضان آنے والا ہے اور ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، یہ ہے صحیح معنوں میں استقبال۔ اور استقبال مسلمان کیوں نہ کرے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس مہینے میں اتنی برکتیں، اتنی خیرات، اتنی نعمتیں اور اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان کے دل میں یہ بات رہے کہ اتنا کچھ ہمیں رمضان میں ملنے والا ہے، تو وہ رمضان کی آمد پر یقیناً خوش ہوگا۔ اور رمضان کی آمد پر خوشی تبھی ہوگی جب ہمیں دل کے اندر، دماغ کے اندر ہمیں ان چیزوں کا استحضار ہو، وہ چیزیں حاضر ہوں کہ اللہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کچھ دینے والا ہے۔ رمضان المبارک، سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی ہے، آیت 183۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر 2 لفظوں میں، آیت کے آخر میں صرف 2 لفظوں میں اللہ رب العزت نے اس رمضان کے روزے کی فرضیت کا فلسفہ یا حکمت بیان فرما دی، لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہیں متقی بنا دیں گے، لعلکم، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔
گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ روزے ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں فرض کیے، بلکہ اس کی عبادت ہے اور ہماری اس میں اصلاح ہے، ہمارے لیے تربیت ہے۔ یہ روزہ ہمارے لیے تزکیہ باطن کا، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت تقوی عطا فرماتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے روزے سے تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، متقی کیسے بنیں گے، اس کا بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے ذکر کیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان 5 ارکان کے بارے میں ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی یہ بات کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے کی گواہی دی جائے۔ یہ ہے پہلی چیز، اسلام کی پہلی بنیاد۔ دوسری نماز، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ، و صوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کا، جو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کا روزہ رکھنا، اس کا حج کرنا۔ یہ 2 روایتیں ہیں، ایک میں حج کرنے کا ذکر پہلے اور رمضان کا روزہ رکھنے کا ذکر بعد میں، اور ایک میں رمضان کا روزہ رکھنے کا ذکر پہلے اور حج کا ذکر بعد میں۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں اور اس میں کوئی فرق والی بات بھی نہیں ہے۔ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں ارکان 5۔ اسلام کے 5 ارکان، اقرار توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج البیت، اور ان میں سے 5 ارکان میں سے ہی ایک رکن روزہ بھی ہے۔ ایک حدیث یہ جس میں نہ صرف روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے بلکہ روزے کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث جبرائیل، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس انداز سے نشست اختیار کی، اس انداز سے بیٹھے کہ ان کے جیسے 2 زانو ہو کر آدمی بیٹھتا ہے، 2 زانو اتحیات میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھے اور اپنے ہاتھ انہوں نے اپنے گھٹنوں پر، رانوں پر رکھ لیے، صحیح ایسی شکل، با ادب طریقے والی شکل اختیار کی، اور آ کے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان کی حیت و کیفیت کیا تھی، شدید و بیاض الثیاب، ان کے کپڑے انتہائی سفید اجلے تھے، شدید و سواد الشعر، ان کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر کوئی اثر کا نشان نظر نہیں آتا تھا، سفر کا نشان نظر نہیں آتا تھا کہ آدمی مسافر ہے، کپڑوں میں سلوٹیں ہوں گی، بال پرا گندا ہوں گے، سفر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، ہم میں سے ہوتا، محلے سے ہوتا، شہر سے ہوتا، کوئی پہچانتا، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، لیکن وہ انتہائی خوبصورت لباس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب بیٹھ کر کہتے ہیں، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک ایک کر کے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے جو کہ معروف ہیں۔
ہمارے یہاں بچپن میں سکھا دی جاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. یہ 6 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ و یصدقہ، ہمیں پھر تعجب ہوا کہ پہلے سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے. پھر سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یہی 5 ارکان جو پہلی حدیث میں ہیں وہی ارکان بیان فرما دیے کہ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، یہ اسلام ہے. پھر انہوں نے احسان کی، ایمان، اسلام، احسان، 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا. چوتھا پوچھا قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا تجھے بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. المسئول مل مسئول بعالم من السائل، مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہیں بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. پھر انہوں نے کہا قیامت کی نشانیاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی. اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اسلام کے 5 ارکان ذکر فرما دیے، جن میں سے ہی ایک رکن یہ روزہ بھی ہے. تو گویا یہ انتہائی اہم عمل ہے جو رمضان کا روزہ ہے، یہ فرض کیا گیا اور اس کی فرضیت قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں میں سے ثابت ہے. اب جو بات میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیسے بن جاؤ؟ بار بار قرآن کی اسی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بندہ متقی کیسے بنتا ہے. بندہ متقی کیسے بنتا ہے روزہ رکھنے سے؟ اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اور اس کے لیے بہت آسان سی باتیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ان پہ توجہ دیں تو یہ رمضان کا روزہ ہمیں متقی بنا دے گا. اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، اذا کان یوم صوم احدکم، روزہ رکھا ہوا ہو، فلا یرفس، تو وہ کوئی شہوانی حرکت یا شہوانی بات نہ کرے. خواتین سے متعلقہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی کوئی بات نہ کرے. ولا یسخب، اور نہ ہی چیخو چنگاڑ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا ہوا ہو تو چیخو چنگاڑ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں عصر کے بعد عموماً پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مارنے کو دوڑتے ہیں. تو یہ ہے چیخو چنگاڑ، زور زور سے بولنا، سامنے والے کو دمکانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی شہوانی حرکت اور شہوانی بات نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی دوسروں کو جھاڑنے، جمکنے اور دمکانے والی بات ہو. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس کے ساتھ لڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور اسے وہ کہہ دے کہ میں بھائی روزے سے ہوں، میں تیرے گالی گلوچ کا جواب نہیں دوں گا. تم ہاتھ اٹھانے کے لیے باغ باغ کے آ رہا ہے، میں اس کا بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا. انی صائم، میں روزے سے ہوں. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تربیت کا راز بتایا، تربیت کا ایک انداز بتایا کہ آپ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ضبط نفس سے کام لیں. اور ضبط نفس کام لیتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ بس خاموشی ہی اختیار کر لیں، بلکہ فرمایا کہ ہمارے اسلام میں النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لینا جائز، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم ہمارے اسلام میں، دین میں جائز ہے.
اور میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لوں گا. کیوں؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی روزے کی حالت میں یہ نہیں کروں گا، تاکہ سامنے والے کو احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے دبتا نہیں، ڈرتا نہیں، ڈرے دبے نہیں یہ بات کر رہا، بلکہ یہ روزے کے احترام میں یہ بات کر رہا. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کو ضبط نفس پورا 1 مہینہ یہ ٹریننگ ہو جائے، پورا مہینہ اس نے یہ دیکھا کہ گالی دینے والے کا جواب بھی نہیں دینا، وہاں بھی ضبط نفس سے کام لینا ہے، اگر کوئی گلے پڑ رہا ہے وہاں بھی ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے اس کو ہٹانا اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر اس طرح وہ کرتا ہے تو پھر 1 مہینے کی ٹریننگ اسے ایک ایسے بہترین مقام پر پہنچا دے گی کہ وہ بقیہ دنوں میں بھی ایسا کر سکے گا. تو یہ پہلا طریقہ یا پہلا عمل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اس پہ عمل کر لو گے تو پھر تم انشاءاللہ متقی بن جاؤ گے. تقوی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر ضبط کرنا سیکھ جائے. اور دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا. صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزہ رکھنے، بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا. فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ جو کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹ سے باز نہیں آ رہا، جھوٹ پر عمل سے باز نہیں آ رہا، تو یہ منہ بند کر لیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں. جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا ناجائز ہے عام حالات میں بھی، اور روزے میں جو حلال چیزیں ہیں وہ تو کھانے سے رکا ہوا ہے. کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، شربت جوس کوئی چیز نہیں پی رہا، اور جو چیز ویسے ہی حرام ہے جھوٹ بولنا اس کو وہ بولے چلا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزہ، جس کے کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا روزہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف منہ کا کھانا پینا چھوڑ دیا باقی سب ٹھیک ہے. انسان کو اپنے پورے جسم کا روزہ رکھنا ہوگا، پیٹ کا بھی روزہ، شرمگاہ کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ. اپنی زبان کو کھلا چھوڑے ہوئے ہے، سارا دن گالیاں دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو اس آدمی کا روزہ کیا ہوگا؟ اپنے کانوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، سارا دن گانے سنتا ہے، سارا دن گانے سن رہا ہے، گانے لگائے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. سارا دن جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے غیبتیں اور چغلیاں شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت ہوگی. تو گویا اللہ رب العزت نے غیبتیں کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ قرار دیا ہے. اور ہمارا سارا دن یا غیبتیں سن رہے ہیں یا غیبتیں کر رہے ہیں. اور ایک آدمی غیبتیں کر رہا ہے، وہ ذرا رکنے لگتا ہے تو اسے تھوڑا سا کوئی اور لقمہ دے دیں گے اور پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تب ہوگا جب روزے کو روزہ سمجھ کر اس کے سارے آداب کے ساتھ سر انجام دیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آدمی 30 دن
30 دن آدمی اس انداز سے گزار لے، 30 دن میں زیادہ سے زیادہ مقدار کہہ رہا ہوں، حالانکہ 30 ضروری نہیں ہے، 30 بھی ہوتے ہیں، 29 بھی ہوتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تو یہ بات موجود ہے، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم تو ان پڑھ امت ہیں، ہم اتنا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ آپ فرمایا مہینہ ہمارا ہکذا و ہکذا و ہکذا، ہمارا مہینہ تو اس طرح ہے 10 10 20 اور 10 30، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ یا پھر ہمارا مہینہ ایسے ہے 20 ہو گئے اور جب تیسری باری کھولے ہاتھ تو اپنا ایک انگوٹھا دبا دیا، تو یہ 9 ہو گیا 29۔ ہمارا رمضان کا مہینہ یا 29 یا 30، اور صرف رمضان نہیں بلکہ ہر عربی ہر اسلامی مہینہ یا 29 یا 30۔ ہمارے یہاں 28 نہیں ہے کہ 3 سال 28 رہے فروری اور چوتھا سال آئے تو اس میں 29 ہو جائیں، کیونکہ لیپ ایئر ہے، لیپ کا سال ہے۔ اور ہمارے یہاں 31 بھی نہیں ہے، اسلامی مہینہ میں 31 کا بھی کوئی مہینہ نہیں، اور انگریزی والوں کے یہاں جہاں 28 ہیں وہاں 31 بھی ہیں، اور پنجابی مہینوں میں تو ایک مہینہ 32 کا بھی کوئی ہے، لیکن اسلامی تقویم ہمیشہ مستقل ایک، یا 29 یا 30۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ ہوں گے تو 30 ہوں گے، بس 30 دن اگر کوئی اس انداز سے گزار لے کہ نہ وہ جھوٹ بولے، نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ چغلی غیبت کرے، نہ وہ چغلی غیبت سنے، پیٹ کا روزہ، شرمگاہ کا روزہ، کوئی شہوانی بات نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، اگر 30 دن کا یہ وہ کورس کر لیتا ہے تو وہ یقیناً متقی بن جائے گا، اور اس 30 دن کے کورس کے بعد اس کی اگلی زندگی جو ہے اس میں یقیناً انقلاب آ جائے گا، آ جانا چاہیے، اگر خلوص دل سے وہ ان آداب کو اختیار کر کے روزہ مکمل کرے گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اور اگر اس بات کو مزید چاہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ رمضان کے روزے نے ہمیں متقی کیسے بنانا ہے، اور پھر رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، صرف اتنا ہی ہوتا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے تو ہمارے لیے اتنا بھی کافی تھا، لیکن رمضان المبارک کی تو فضیلتیں ہی بہت ساری ہیں، حتیٰ کہ لفظ رمضان جو ہے، لفظ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نام کے اندر بھی یہ فضیلت موجود ہے، اور را میم ضاد جو اس کا مادہ ہے، روٹس جو ہوتے ہیں وہ ہے را میم ضاد، 3 لفظ، رمز کا معنی جلانا، اور یہ معنی کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین یرمز الفصال، سنن میں یہ حدیث موجود ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں نیچے سے جلنا شروع ہو جائیں، ریت گرم ہو جائے، اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، تو وہ ہے رمض۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ اپنے لفظ، اپنے مفہوم کے اندر ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں، جن میں سے ہی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب یہ جسے حدیث قدسی کہتے ہیں نا، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کل عمل ابن آدم، ہر بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے۔ عمل تو ہم سارے اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔
اور آنا عاجزی بہی، یہاں اللہ رب العزت کن پیمانوں سے کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور آنا عاجزی بہی والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا، ایک کی بجائے 10 گنا، اور صرف 10 گنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ ایک نیکی کرنے والے کو 700 سے بھی زیادہ گنا کہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے، اس دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، اوپر 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیں، 1 ریال 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں تو اسے 700 تک ثواب ملے گا، الی 700 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اور اس سے زیادہ کسے دے گا؟ جس کا جتنا خلوص اللہ کے لیے، اس عمل کے لیے خلوص اور اخلاص زیادہ سے زیادہ ہوگا، اللہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیتا چلا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے وہ اس سے بھی بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب صرف اللہ کے لیے رکھا جائے، ورنہ باقی اعمال ہیں، اب دیکھیں نماز ہے، نماز پڑھنے والے کو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ دیکھیں گے، جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے لاکھوں لوگوں میں اسے دیکھا جاتا ہے، ملینز لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کے زیادہ نہ بھی ہوں تو کم از کم ایک فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ یہ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے پورا نہ کرے تب تک یہ روزہ پورا نہیں ہوتا۔ صبح گھر میں سحری کھائی، دفتر میں جو چاہے کھاتا پھرے، گھر والوں کو کیا معلوم، اور دفتر میں اکیلا بیٹھا ہے اس وقت اس کے کھانے کے چانسز کھلے ہیں۔ خاتون ہے، گھر والے کو بھیج دیا سحری کھلا کے، اب دن میں اپنے گھر کے اندر فریج میں سے جو چاہے نکالے اور کھائے اور پیے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ اکیلے بھی ہیں، گرمی کی شدت ہے، اس مرتبہ تو انشاءاللہ روزہ بڑے اچھے موسم میں آ رہا ہے۔ کبھی کبھی اتنے سخت گرمی کے دنوں میں روزے آتے ہیں کہ بھوک اور پیاس، بھوک لگے نہ لگے پیاس۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب اس اعتبار سے کہ وہ چاہے کتنی پیاس لگے، چاہے کتنا سخت کام کیوں نہ کریں لیکن وہ روزہ رکھیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ بیچارے باہر پتھر توڑنے کا اور گرمی کے اندر دیواریں بنانے کا اور یہ وہ کرنے کے کام کرتے ہیں لیکن روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک سنا گیا کہ دوپہر ہونے تک ہمارے اندر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر پسینہ رک جاتا ہے، پھر بھی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہو تو کتنی ہمت ہے اس کی۔ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کے حساب سے جزا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان جو ہے یہ روزہ صرف میری خاطر پورا کر سکتا ہے، یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ، کھانا بھی پینا بھی اور اپنی جائز شرعی شہوت کو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، من اجلی، میرے لیے۔ اور جب یہ سارے کام میرے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کی جزا جو ہے وہ بھی میں دوں گا، بدلہ بھی میں دوں گا، اس کا اجر و ثواب کتنا دینا ہے میں اپنے حساب سے دوں گا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اخلاص للہ کا مظہر ہے یہ عمل۔ اس کے علاوہ دوسرے اعمال میں آدمی کتنا بھی چھپے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ارکان خمسہ میں سے وہ عمل ہے کہ جس کا سوائے اللہ کے کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو۔ بندہ، بعض احباب کا کہنا ہے کہ بندہ گرمی میں سخت پیاس کے وقت روزے کی حالت میں اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ پی لوں،
शैतान उसे बहकाता है, कौन देख रहा है पियो, तो उसका ईमान उसके आड़े आ जाता है और कहता है कि नहीं, कोई और देख रहा है या नहीं, वो देख रहा है जिसका घर मेरी शाह रग से भी करीब है, जो मुझसे मेरी शाह रग के भी ज़्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हम तो अपने बंदे की शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब है। नहनु अक़रबु, ज़्यादा करीब हैं, मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे की शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। तो ईमान कहता है कि नहीं, कौन देख रहा है, वो देख रहा है। जब उसको देखता हुआ समझ के रोज़ा मुकम्मल करेगा तो फिर वाकई वो अल्लाह के लिए रोज़ा हुआ और उसकी जज़ा जो है वो अल्लाह ही देगा। इस तरह अगर 30 दिन का काम मुसलसल कर लेता है तो फिर एक बेहतरीन रिफ्रेशर कोर्स उसके लिए बन जाता है, जिस कोर्स में उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है। और इतना अजर व सवाब आम आमाल का नहीं है। आप अंदाज़ा करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अरबा और मुस्नद इमाम अहमद, यानी 7 किताबों में कम अज़ कम, और इसके अलावा बहुत सारी किताबों में यह हदीस मौजूद है, मन साम रमज़ान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रोज़ा रख लिया, मन साम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रख लिया पूरे आदाब के साथ, पूरी शराइत के साथ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पहले सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए। और ये बुखारी, मुस्लिम, सुनन अरबा, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, जबकि सुनन निसाई जो कि सुनन अरबा में से एक है, सियासिता जो लफ्ज़ है उनमें से भी एक वो शुमार होती है, और मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद से साबित है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उसके पहले गुनाह भी अल्लाह सारे माफ़ कर देगा और आइंदा गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना अजर व सवाब है इसके लिए। और फिर अगर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मकाम भी बहुत दिया, कहा कि अजर व सवाब मैं दूंगा, और कुदसी हदीस में। और एक दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है, इन्ना लिल जन्नति समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, मिनहा बाबुन युसम्मा अर्रय्यान, उनमें से एक दरवाजे का नाम है बाबुर रय्यान, ला यदखुल मिन्हु इल्ला साइमून, उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। और हदीस में आता है, वाइज़ा दखलू उग़लिक़, जब वो रोजेदार वहाँ से दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा एहसान किया, कितना VIP बना दिया रोजेदार को। अगर 1 महीना ये सिर्फ अल्लाह के लिए गुजार लेता है तो अल्लाह के यहाँ ये VIP नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ VVIP, इंतहाई अहम मेहमान है ये अल्लाह का, कि इसके दाखिले के लिए स्पेशल एक दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तस कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस सुन रहे हैं तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, बंदा जन्नत में दाखिल तो एक ही रास्ते से होगा। देखें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिमाग किस सांचे में डले हुए थे। कहा, या रसूल अल्लाह, बंदा यकीनन जन्नत में दाखिल तो एक ही रास्ते से होगा, क्या फहल युदअ अहदुन मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा, क्या कोई ऐसा इंसान भी होगा कि उसे 8 दरवाज़ों से ही बुलाया जा रहा हो, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक, हाँ ऐसे लोग भी होंगे, व अर्जू अन तकून मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा। आप अंदाज़ा करें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना मकाम, कितना शरफ, कितनी इज्जत अता फरमाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं,
ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو وہ ہوگا جسے جنت کے باب الریان سے نہیں، جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایک آدمی کو اللہ نے اتنا شرف دیا، اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنی عزت سے نوازا، اور آج کچھ بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جو بد زبانی کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے لے کر، ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام لے لے کر، وہ تو صحابہ کرام کو، چند صحابہ کو نکال دیں گے، چند صحابہ کو نکال کر، جن میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 صحابہ، فاطمہ، حسن، حسین، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچتن پاک جو بنائے گئے، اور اس کے علاوہ کہیں گے مقداد بن الاسود، بلال حبشی، اور غالباً صہیب رومی، اور کوئی 2 ایک اور نام لیتے ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے، کہتے ہیں یہ ایمان پر رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ جن کے جنتی ہونے کی گواہیاں اللہ دے، قرآن کریم میں اللہ گواہیاں دے، جن کی رضا کا، جن کو رضا کا ٹکٹ اللہ آسمان سے دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ 1400 صحابہ تو وہ تھے، 313 بدر کے صحابہ اللہ نے، نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ آج کے بعد جو چاہیں کریں، میں نے ان کو بخش دیا۔ اور ان کے یہاں انگلیوں پہ گنے جانے کے بعد صحابہ باقی نعوذ باللہ سارے کے سارے، اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی، جیسے کہتے ہیں نا کہ آسمان کی طرف تھوکے تو اس کے اپنے منہ پہ پڑتا ہے، صدیق کے خلاف بکواس کرنے والوں کا یہی عالم ہے کہ وہ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں جو ان کے اوپر ہی آ کے گرنے والا ہے۔ اس رمضان کے فضائل و برکات میں سے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اپنے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں کے لیے وعید بھی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ اس کی فضیلت بھی ہے کہ اگر عمل کر لے اس رمضان میں، رب کو راضی کر لے، تو اسے اللہ رب العزت معاف کر دیتے۔ اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا، عمل کرنے والوں کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر رمضان آ جائے اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ساری سندوں سے بہت ساری کتب میں موجود ہے، جن میں سے بہت ساری اسناد ضعیف بھی ہیں، تاہم ان میں سے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور بعض دیگر کتب جیسے مستدرک امام حاکم ہے، ان کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اور ابن حبان، ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم کی جو مشترکہ سند ہے اسے محدثین کرام نے قابل عمل، قابل حجت قرار دیا۔ اور یہ حدیث وہی ہے جو بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا، اس مرتبہ آپ نے یہ آمین 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 3 مرتبہ جو فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھے کہا۔ اب اندازہ کریں کہ جبرائیل امین اپنی مرضی سے کہیں گے؟ جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے یہ کہو کہ وہ یہ کہیں، بلکہ انہیں یہ بتاؤ باعدا من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، باعدا رحمتوں سے دور ہو گیا، ملعون ہو گیا، پھٹکارا گیا وہ شخص
جس نے اپنی زندگی میں من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، رمضان اس کی زندگی میں آیا، فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یا رمضان کی عبادتیں کر کے اس نے مغفرت حاصل نہ کر لی، یا یوں کہہ لیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اللہ سے جنت نہ پالی، معافی نہ پالی، بخشش نہ حاصل کر لی، بعدا، وہ دور ہو گیا رحمتوں سے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور جبرائیل امین کی طرف سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ تینوں کی طرف سے ایک طرح کی پھٹکار ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کے روزے کی، اس مہینے کے روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس مہینے کو پا کر بھی کوئی اپنے آپ کو جنتی نہ کر لے، اس مہینے کو پا کر بھی کوئی مغفرت حاصل نہ کر لے، تو فرمایا کہ وہ تو پھر اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگی۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا، جبرائیل السلام کہتے ہیں، من ذکرت عندہ بعدا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی، جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان سے ادا کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کانوں میں آئے، چاروں شکلوں میں ہی ضروری ہے کہ بندہ درود سلام پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے، علیہ الصلاۃ والسلام کہے، یا کم از کم علیہ السلام کہے، کوئی نہ کوئی لفظ اختیار کرے۔ ہم پاک و ہند کے لوگوں میں عادت ہے کہ یہ کر لیتے ہیں، انگوٹھے چومیں اور اپنی آنکھوں کو لگا لیے، جبکہ اس کی کوئی دلیل صحیح سند سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانے چاہیے۔ اور جو ثابت ہے کہ جب اسم گرامی آئے، ذکرتا، کسی بھی حال میں آپ کا ذکر کیا جائے، تو اس وقت جو آدمی آپ پر درود نہیں پڑھتا، درود و سلام نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ جو کرنے کا کام تھا وہ کرتے نہیں، جو نہ کرنے کا نہ ثابت ہے وہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے خلیجی ممالک میں وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پتہ رہتا ہے کہ دائیں بائیں کوئی آدمی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سنتیں بھی کچھ اس طرح کی ہے نا کہ پاکستان میں ہوں تو انڈیا میں ہوں سنت ہے، یہاں ہوں تو نہیں ہے۔ چلیے وہ ڈرتے ہوئے ہی صحیح وہ چھوڑ دیا ہے، یہ تو اختیار کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دو، علیہ الصلاۃ والسلام علیہ السلام کہنا شروع کر دو۔ ایک کو چھوڑا، ساتھ میں دوسرے کو بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ بھی بڑا عجیب سا المیہ ہے ہمارے۔ غرض یہ کہ آپ کتاب لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، جتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی آئے، وہ چاہے آپ کے اسماء، خاص اسماء گرامی جو ہیں محمد اور احمد، ان ناموں سے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آپ کے ان ناموں کی طرف اشارہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، آپ کے بعد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر گرامی کے ساتھ لفظ آئے گا نا آپ کا، تو پھر وہاں آپ صرف آپ ہی ہوں گے، دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر گرامی کے ساتھ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ السلام کہنا ضروری ہے۔ اور تیسرا شخص تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا، من ادرک ابویہ، من ادرک عندہ ابویہ الکبر، جس کے پاس اس کے ماں باپ دونوں نے، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک نے بڑھاپے کو پایا۔ آدمی جوان ہو گیا اور ماں باپ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بوڑھے ہو گئے۔ اگر دونوں بوڑھے ہو گئے یا ان میں سے ایک اس کی ہوش سنبھالنے سے، جوان ہونے سے پہلے کوئی فوت ہو چکا ہے، تو ایک اس کی زندگی میں بوڑھا ہو گیا، اگر
اس ایک کی یا ان دونوں کی خدمت کر کے حسن سلوک کے ساتھ انہیں خوش کر کے اپنے آپ کو وہ جنت میں داخل نہیں کروا لیتا تو وہ آدمی بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ فلم یدخلاہ الجنہ، ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دیں گے، یہ آدمی بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اتنا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اور یہ ماہ قرآن بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی جو میں نے اس آیت 183 پڑھی ہے، سورۃ بقرہ 183 اور 184 میں فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں، نکل جائیں گے، روزے رکھ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مسافر یا مریض عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ اور اگلی آیت 185 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اس میں علامات ہیں۔ بینات من الھدی والفرقان، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں، علامات۔ یہ رمضان جو ہے، یہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ اگر یہ آج کی ایک بہت بڑی عجیب رسم کی طرف اشارہ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، لیکن اس لفظ کو استعمال کریں نہ ہی کریں تو اچھا، کیونکہ ہم آج بچوں کی سالگرہ، بڑوں کی سالگرہ، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے کیک پہ موم بتیاں نہیں پوری آ سکتی، 90 سال کے ہاں سالگرہ منا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کو ماہ قرآن کہہ لیں، رمضان ماہ قرآن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان اور قرآن، یہ دونوں ہی، رمضان کا روزہ اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم، یہ دونوں انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم اللہ رب العزت کے سامنے بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات، منعتہ الطعام والشراب والشہوات بالنہار، میں نے دن کے وقت کھانے پینے، روٹی پانی، جائز شرعی شہوت، ان سب چیزوں سے اسے دن کے وقت روکے رکھا، فشفینی فیہ، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ جاگ کر تیری کتاب کو، قرآن کریم کو پڑھتا تھا، فشفینی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، یعنی دونوں بندے کی مغفرت اور بخشش کی سفارش کریں گے۔ فیشفعان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ مسند امام احمد، سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک امام حاکم، اور اسی طرح دیگر کتب ہیں، مستدرک حاکم ہے، معجم طبرانی کبیر ہے، اور شعب الایمان بیہقی ہے، جس میں یہ حدیث آئی ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اور رمضان میں روزہ رکھنا اور رمضان میں کسی کا روزہ افطار کروانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ روزہ افطار کرانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان و ابن خزیمہ، ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء،
جس نے روزہ افطار کروایا، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب۔ اور ساتھ ہی کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ وہ روزے دار جتنا اسے ثواب ہوگا تو اس کا مطلب میرا ثواب تو گیا، نہیں۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء، کہ روزے دار کے روزے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ، خاص طور پر تھوڑا پہلے تک کے لوگ جو تھے، وہ کسی کی چیز سے روزہ نہیں کھولتے تھے۔ کوئی کھجور لے کے آ گیا، دودھ لے کے آ گیا، جوس لے کے آ گیا اور کہا کہ یہ لو روزہ کھول لینا، تو پہلے اپنی کھجور منہ میں ڈالیں گے اور روزہ کھول کے پھر اس کی چیزوں کو استعمال کریں گے۔ ذہن میں وہ چیز چھائی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن میں بھوکا پیاسا مرتا رہا اور میرا سارا ثواب یہ لے جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے روزے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر ساتھ ہی دل میں یہ بھی یہ نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے روزہ کھولنے کے لیے کچھ دیا ہے، میں اسی کی چیز سے روزہ کھولتا ہوں تاکہ اسے بھی ثواب ملے، میرے جتنا ملے زیادہ ملے، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کو، روزہ افطار کروانے والے کو، دونوں کے ثواب میں اضافہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عنایت ہے کہ معمولی، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا ہی کھلائیے۔ کوئی پانی کا گھونٹ پلا دے، کوئی دودھ کا گھونٹ پلا دے، کوئی کھجور کے 4 دانے کھلا دے، جتنی کسی کے پاس توفیق ہے، جو کسی کے پاس میسر ہے، وہ روزے دار کے سامنے رکھ دے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی ثواب دے گا۔ روزے دار کی فضیلت، روزے دار کے مقام و مرتبہ کو میں ایک صرف حدیث بیان کر کے بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم آپس میں بیٹھے ہوں تو ساتھ والے کو کہہ رہتا ہے یار تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور عصر کے بعد عموماً جب روزہ رکھا ہوا ہو تو عصر کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل منہ بند تھا، سحری سے لے کر افطاری تک بند رہے گا، تو عصر کے بعد تک منہ کی ہوا جو ہے وہ بدل جاتی ہے، منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، روزے دار کو خود وہ گوارا نہیں ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ اسمیل بھی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی سمیل، روزے دار کے منہ کی بدبو، وہ بھی اللہ کو مسک، کستوری سے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کستوری سے زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بدبو اس کی عبادت کے لیے سامنے آئی ہے، اس کی عبادت کے نتیجہ میں سامنے آئی ہے، اور صبح سے لے کے مسلسل منہ بند ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں جا رہا، معدے کی ہوا بھی آ رہی ہے، منہ سے بھی آ رہی ہے، تو اس سارے کا اصل سبب ہے روزہ، اور روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اس ہوا کو بھی اتنا پسند فرماتا ہے کہ کستوری کی خوشبو بھی اتنی پسندیدہ نہیں ہوگی۔ اب روزے کے فضائل کیا، روزے کے مسائل اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی ایک نشست میں پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ ہمارے بچوں میں روزہ رکھنے کا بڑا شوق ہونا چاہیے اور رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ خاتون ہے، صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب شروع میں عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنا ضروری قرار دیا تو اس وقت ہم کننا نصوم و نصوم صبیاننا، ہم روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ صبیاننا الصغار، اپنے چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، اور وہ بچے جب عصر کے بعد تھوڑی بھوک لگنے لگتی، ہم مسجد میں چلے جاتے
تو وہ رونا شروع کر دیتے. فنجعل لهم اللعب من العہن، ہم ان کے لیے صوف، روئی، اون، کسی ایسی چیز کا کوئی چھوٹا موٹا کھلونا ٹائپ بنا دیتے، جیسے بھالو بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، تو بچے کو وہ دے دیتے، وہ اس سے کھیلنے لگ جاتا، خوش ہو جاتا. یہ دیکھیں بچہ اس عمر کا ہے کہ عصر کے بعد رونے لگ رہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی اتنا سمجھدار تو نہیں ہوگا نا، چھوٹا ہوگا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً اور ایک دوسری کتاب میں سنن سعید بن منصور میں یہ مرفوعاً بھی مروی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی لایا گیا رمضان میں جو شراب پیے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے. یہاں تک بھی لوگ بچوں کو روزہ رکھوا رہے ہیں، خود روزہ رکھتے ہیں. اور یہ رمضان میں شرابی لایا گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کو 80 کوڑے لگوائے اور اسے ملک بدر کر دیا، اپنے علاقے سے دوسرے ملک میں بھیج دیا، اور ساتھ ہی فرمایا ویلک، تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویلک والصبیان صیام، ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں بعض والدین ایسے ہیں، رمضان آ گیا اور امتحان بھی آ گیا، امتحانات شروع ہو گئے، اگزام شروع ہو گئے. 15-18 سال کا بچہ ہے، 19-20-21 سال کا بچہ ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی بیٹا دیکھو رمضان تو آتا رہتا ہے، تم روزہ رکھو گے تو تم ایگزام پوری طرح نہیں دے سکو گے، روزہ چھوڑ دو. کیسی مسلمانی ہے ہماری! روزہ رکھ کے یہ اگر ایگزام میں بیٹھے تو روزے کی برکت سے یہ زیادہ نمبر حاصل کرے. لیکن ہم نے تربیت ہی عجیب انداز کی کی ہوئی ہے. ہم خود روزہ رکھا ہوا ہے اور بالغ 15 سال سے زیادہ عمر کا بچہ بالغ ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، اس کو روزے سے روک رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ تحریم میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھروں اور لوگوں سے جو جلائی جا رہی ہے، جلائی جائے گی، اس جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کے ساتھ بڑی مہربانی کی کہ اسے روزہ رکھنے سے منع کر دیا تاکہ وہ امتحان میں اچھی طرح ہوش و واس سے کام کر سکے. روزے کے مہینے میں بچہ بے روزہ ہوگا، وہ دماغ کام نہیں کرے گا جو روزے دار بچے کا دماغ کام کر سکتا ہے. اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا اسی دن تراویح شروع ہو جائے گی. تراویح کی مسنون رکعت کتنی ہے یہ مسائل معروف ہیں، افطاری ہے، پھر سحری ہے، کون کون سے کام کرنا رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جائز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ممنوع ہیں، کون کون سے ایسے احکام ہیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر صحیح یا کوئی ہمارے اور صاحب انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس رمضان تک پہنچائے، اس کے روزے رکھ کر، تلاوتیں کر کے، تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، دعائیں مانگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.